أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود بجي محمد وآل محمد. اس دعا، اس امید، اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ کہ ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مجالس میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچیں، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو. ایک بار پھر بآواز بلند درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس خدا کی جس نے ہمیں توفیق دی کہ اپنے اس نئے سال کا آغاز ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کریں، اسی خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں ہمارا نام حقیقی معنی میں شیعیان اور محبین محمد و آل محمد میں سے قرار پائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. فرزند آقا و مولا امام حسین علیہ السلام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس مادی دنیا میں انسان کو جو پروردگار عالم نے خلق کیا، اس انسان کے لیے کمالات کے جو کسب کیے جا سکتے ہیں، وہ کمالات کے جو انسان ایکوائر کر سکتا ہے، ان کسبی کمالات میں شہادت سے بالا تر کوئی رتبہ نہیں ہے اس کائنات کے اندر. ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشرف الموت قتل الشہادہ، کہ بہترین موت کہ جو ایک انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ شہادت کی موت ہے. یہاں تک کہ یہی خدا کا ولی ایک اور روایت کے اندر یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی، ہر کمال، ہر خوبی، ہر پرفیکشن سے بالاتر ایک اور پرفیکشن موجود ہے. فوق کل بر بر، ہر نیکی، ہر کمال سے بالاتر ایک نیکی، ایک کمال اور ایک پرفیکشن موجود ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے. فَإِذَا
قتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، اس سے بالا تھا پھر کوئی تمغہ، کوئی میڈل، کوئی امتیاز، کوئی پرفیکشن اس کائنات کے اندر کذبی عنوان سے موجود نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے عزیزان امام حسین علیہ السلام؟ کیونکہ در حقیقت شہادت کس حقیقت کا نام ہے؟ شہادت اس حقیقت کا نام ہے کہ جو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شہید کیا کام انجام دیتا ہے؟ شہید یہ کرتا ہے کہ اپنی اس مادی دنیا میں جو فانی حیات، جو محدود حیات خداوند عالم نے اسے عطا کی ہے، وہ لافانی کے ساتھ اس کا معاملہ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو فروخت کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو اشتراک کرتا ہے، اس کو فروغ کرتا ہے۔ بس اس مادی حیات کو لافانی حقیقت کے سامنے فروخت کر کے اپنی زندگی کو اس حیات مستقل سے وصل کر دیتا ہے، پھر وہ خود حقیقی معنوں میں حی اور زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم کہ جو اس مادی دنیا کے اندر غرق ہو، کبھی تصور بھی مت کرنا، لا تحسبن، تصور بھی مت کرنا کہ وہ کہ جس نے اپنی جان کو خدا کے ہاتھوں میں فروخت کیا، خدا کے ہاتھوں میں بیچا، یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جس نے اس چیز کا سودا کیا، وہ چیز کے جو فنا ہونے والی ہے، وہ چیز کے جو نابود ہونے والی ہے، وہ چیز کے جو محدود ہے، مجھے نہیں معلوم کب تک اس زندگی کے اندر مجھے زندہ رہنا ہے۔ شہید کیا کام انجام دیتا ہے؟ شہید اپنی موت کو موت دے دیتا ہے، اپنی موت کو مار دیتا ہے اس حیات واقعی کی خاطر۔ قرآن کریم پھر اس کے بعد یہ اعلان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے مادی دنیا میں غرق لوگوں، خدا کی راہ میں قربان ہونے والوں کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ حقیقی معنوں میں وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں، تم ہو کہ جو مردہ ہو۔ اور یہ جو اس محرم کے پہلی چاند کی رات کو مجھے اور آپ کے لیے جو بستر آمادہ کیا جاتا ہے، جو دسترخوان فراہم کیا جاتا ہے، اس حی پروردگار کی جانب سے ایک دائی آ کے مجھے اور آپ کو صدا دیتا ہے کہ اے وہ لوگ کہ جو مردہ ہو، اے وہ لوگ کہ جو حیات کا مطلب نہیں سمجھتے، اے وہ لوگ کہ جو زندگی کے معنی نہیں جانتے، اس مادی دنیا میں چلتے پھرتے مردوں، آؤ بارگاہ حسینی سے حیات کی بھیک مانگو اور حیات لے کر جاؤ اس دسترخوان سے۔ یہ زندگی اور حیات کا دسترخوان ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے آمادہ کیا ہے۔ مجھ جیسے وہ لوگ کہ جو مردہ ہیں حقیقی معنوں میں، جن لوگوں کو حیات کے معنی اور حیات کا مطلب نہیں آتا، جو ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر حیوانی زندگی گزار کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خداوند عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں زندہ ہے اسے تم سمجھتے ہو کہ وہ مٹ گیا، وہ فنا ہو گیا، وہ نابود ہو گیا، اس کے پاس اس دنیا کے اندر زندگی موجود نہیں ہے، لیکن خدا تمہیں بتاتا ہے، وہ حی و قیوم تمہیں بتاتا ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ ہے کہ جو زندہ ہے اور تم ہو کہ جو مردہ ہو۔ اور اگر حیات چاہتے ہو تو آؤ سید الشہداء کی دسترخوان پہ، وہ کچھ فقط شہید نہیں ہے، فقط شہید نہیں ہے میرا مولا سید الشہداء ہے۔ وہ حسین کہ جس کا ایک غلام جسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں، میرا مولا سید سجاد یہ فرماتا ہے کہ ابو الفضل عباس کا مقام دیکھ کر جنت میں رہنے والے باسی غبطہ کریں گے کہ ابو الفضل عباس کو کیا مقام عطا ہوا تھا۔ اس ابو الفضل عباس کے آقا کا نام حسین ہے۔ وہ حسین مجھے اور آپ کو یہ دائی پروردگار ہے، جو حیات کا دائی ہے، جو مجھے اور آپ کو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے مردوں، اگر زندگی چاہتے ہو، زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آؤ حسین کے دسترخوان پر، آؤ اس شہید کے دسترخوان پر جو سید الشہداء ہے، جو شہداء کا فخر ہے۔ ایک روایت کے اندر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عز وجل یوم القیامہ، یشفعون فیشفعون، تین گروہ ایسے ہیں کہ جسے روز قیامت خداوند عالم اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کر سکیں۔
میں ابھی شفاعت کے مفہوم کے اندر تفصیل سے بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو مفہوم اس وقت ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے اسی کو لیتے ہوئے اگر ہم چلتے ہیں کہ خداوند عالم کا حبیب یہ فرما رہا ہے کہ 3 گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں خداوند عالم روز قیامت شفاعت کا حق دے گا، شفاعت کی پرمیشن دی جائے گی کہ آپ شفاعت دیں، فیشفعون، اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ وہ 3 گروہ کون ہیں؟ خدا کا نبی یہ فرماتا ہے کہ الانبیاء، ایک خداوند اللہ کے انبیاء ہیں، ثم العلماء ثم الشہداء۔ 3 گروہوں کو شفاعت کی اجازت ہوگی، ایک انبیاء ہوں گے، ایک علماء ہوں گے اور ایک شہداء ہوں گے۔ اب آئیں اپنے آقا و مولا حسین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین کون ہے، حسین کس ہستی کا نام ہے۔ حسین وہ کہ جو نبی نہیں ہے لیکن زیارت وارثہ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر نبی کا وارث حسین ہے، فقط وارث نہیں ہے، وہ ہستی کے جس کے بارے میں خدا کا نبی، نہ خدا کا نبی بلکہ ختم الانبیاء یہ فرماتا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ حسین اس ہستی کا نام ہے جو فخر انبیاء ہے، جو انبیاء کی تمام تحریکوں کو بچانے والی ہستی کا نام حسین ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ میں اور آپ علم کی بات کریں، میں اور آپ علمی کمال کی بات کریں، حسین کون کہ جس کے بارے میں ختم مرتبہ جو ہستی کی جو مدینۃ العلم ہے، اس کا بابا باب مدینۃ العلم ہے، وہ ہستی کے جو یہ 2 مقام اس حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی علمیت اور کمالات کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ علماء کی فہرست کے اندر بھی شامل ہے، اور وہ حسین کی جو سید الشہداء ہے۔ پس شفاعت کامل کا جو حقدار ہے وہ آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ جو سفرہ پہن ہوا ہے، یہ جو دسترخوان میرے اور آپ کے سامنے بچھایا گیا ہے، اس کو معمولی مت سمجھے گا۔ قسم بخدا حدیث قدسی کے اندر موجود ہے، الا فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے اس مادی دنیا کے اندر خدا کی جانب سے صبح کی نسیم چلتی ہے، تمہارا کام یہ فترصدو، اس کو کیچ کرو، اس کو حاصل کر لو، اس کو ضائع مت کرو۔ یہ محرم کے 10 دن میری اور آپ کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی حر بن سکتا ہے۔ جب روز عاشور امام کی بارگاہ کے اندر حر تشریف لائے تھے تو حر نے مولا کو کیا کہا تھا؟ علی توبہ، مولا مجھ جیسا بندہ، مگر میرے پاس ہے کیا کہ میں اپنی زبان سے حسین کا نام لوں؟ میں نے اپنا سال کیسے گزارا ہے کہ آج میں پہلی محرم کو آ کے یا حسین اپنی زبان سے جاری کروں؟ ہے مگر ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا حقدار ہے کہ اپنی زبان سے حسین کہہ سکے؟ اپنے ہاتھوں کو میں اور آپ سینے پہ ماتم کے عنوان سے مارے اور یہ اعلان کر سکے کہ ہم واقعی معنی میں حسین کے محب ہیں؟ حداقل میں جب اپنے سال کو دیکھتا ہوں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے، بلکہ مصیبتوں کا، گناہوں کا، نافرمانیوں کا بوجھ ہے کہ جو کندھوں کے اوپر موجود ہے۔ لیکن جس بارگاہ میں اور آپ آئے ہیں وہ حیات دینے والی بارگاہ ہے۔ میں اور آپ کے جو مردہ ہیں، میں اور آپ کے جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے اعمال کی وجہ سے مردہ بنا لیا ہے اور مردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے حسین یہ داعی کے طور پر اعلان کر رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ کے اندر۔ اور شہید کی خوبی یہ ہے، اسی آیت قرآنی کے اندر قرآن کریم جو اعلان کرتا ہے شہید کے بارے میں وہ عجیب و غریب ہے۔ فقط شہید کی خوبی یہ نہیں ہے کہ اس نے خود کمال حاصل کر لیا، اس نے خود پرفیکشن حاصل کر لی، اس نے خود اپنے آپ کو وصل کر لیا پرفیکشن کے ساتھ، وہ خود حیات سے متوسل ہو گیا اور حقیقی معنوں میں حی بن گیا۔ فقط یہاں پہ رکتا نہیں ہے شہید اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو حیات مجھے عطا ہوئی، اس حیات کی روشنی میں اس کائنات کے اندر بکھیر دوں، اس کائنات کے اندر جتنے لوگ کے جو مردہ ہیں میں ان سب کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا قرآن کریم آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اس بات پہ تو خوش ہیں
کہ جو خداوند عالم نے انہیں عطا کیا، وہ اس بات پہ راضی ہیں جو پروردگار نے انہیں عطا کیا، لیکن اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اب تک ان سے کنیکٹ نہیں ہوئے، جو ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں، ان کے ساتھ الحاق نہیں کیا، ان کو آ کے بشارت دیتے ہیں۔ کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ یہ جو بشارت دی جا رہی ہے یہاں پر، یہ جو اومن دی جا رہی ہے یہاں پر، یہ جو خوشخبری دی جا رہی ہے، شاید جامع ترین اور پرفیکٹ ترین خوشخبری ہے کہ جو ایک مادی دنیا میں بسنے والے انسان کو دی جا سکتی ہے۔ کیا خوشخبری دی جا رہی ہے ان شہداء کی طرف سے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ تم پر نہ کوئی خوف آئے، نہ تمہیں کسی چیز کا حزن ہو۔ عزیزان گرامی، عزیزان امام حسین علیہ السلام، اپنے آپ سے سوال کریں، انسان کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کس چیز کا خوف ہوتا ہے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر؟ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلی وہ چیز کہ جو واقعی معنوں میں امکان پذیر ہے، وہ چیز کہ جو وہمی ہے، اس کا انسان کو خوف نہیں ہوتا۔ انسان کو معلوم ہے کہ یہ خیالاتی ہے، یہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو ریالٹی نہیں ہوگی، آپ اس سے کہیں گے کیا وہمی باتیں کرو، یہ حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔ بس ایک ریئل چیز ہے اس کائنات کے اندر۔ کس بات کا انسان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک حقیقی ایسی چیز کہ جو اس کائنات کے اندر موجود ہے، اور وہ آ کر میرے اور اس کمال کے درمیان، وہ نعمت کے درمیان جو میرے پاس موجود ہے، مجھ سے چھین لے گا۔ آپ کے پاس کوئی نعمت موجود ہو، آپ کے پاس کوئی کمال موجود ہو، آپ کے پاس کوئی پرفیکشن موجود ہو، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے چھن جائے۔ یہ خوف ہے، انسان کے لیے خوف آتا ہے کہ کوئی کمال جس کو وہ کمال سمجھتا ہے، اس کو اگر یہ خوف آ جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ مجھ سے چھین لیا جائے گا، تو انسان کو خوف آتا ہے۔ بس کوئی نعمت کی جو عارضی ہے، اس کے چھن جانے کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ مثلا وہ لوگ کہ جو مثلا کسی ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ امنیت نہیں ہوتی، وہاں پر ان کے پاس کوئی موبائل فون ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو قیمتی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ارزش مند ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کوئی آ کے کہیں یہ چھین نہ لے، کوئی آ کے مجھ سے چوری نہ کر لے، کوئی آ کے مجھ سے لے نہ لے۔ یہ خوف ہے۔ میں اور آپ شاید اس دنیا کی مادی کسی چیز کو ایک کمال سمجھتے ہو، کسی ایک پوزیشن پہ آپ کسی کمپنی کے اندر موجود ہو، آپ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا کولیگ، میرا کوئی اور بندہ، کوئی نیا اپوائنٹی جو ہے آ کے مجھ سے یہ کمال چھین نہ لے، یہ جو مجھے پوزیشن ملی ہے مجھ سے چھین نہ لے۔ بس خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ وہ چیز کہ جو انسان کے پاس نعمت موجود ہے، اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ حزن کس بات پہ ہوتا ہے؟ ماضی میں کی ہوئی کسی غلطی کا، ماضی میں نہ حاصل کیے جانے والے کسی کمال کا حزن ہوتا ہے۔ بس پاس میں کوئی پرفیکشن جو آپ حاصل کر سکتے تھے، اس کے حاصل نہ کرنے کا انسان کو حزن ہوتا ہے۔ مستقبل میں جو چیز اس کے پاس موجود ہے حال کے اندر، اس کے چھن جانے کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ شہداء اپنے پیچھے آنے والوں کو کیا بشارت دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو نعمت تمہارے پاس موجود ہے، وہ کمال ترین، پاکیزہ ترین، پرفیکٹ ترین نعمت موجود ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تم سے واپس نہیں لے سکتا۔ اس سے بہتر انسان کو امنیت کیا چاہیے؟ مجھے اگر معلوم ہے کہ جس حالت کے اندر میں موجود ہوں وہ میری پرفیکٹ ترین حالت ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہو کہ یہ حالت مجھ سے واپس نہیں لی جائے گی، اور میں اسی حالت اور اسی کمال کے اندر اپنے پرفیکشن تک پہنچ جاؤں گا، اب اس کے بعد نہ مجھے کوئی حزن ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہے۔ شہداء اپنے راستے پر چلنے والوں کو یہ بشارت دے رہے ہیں۔ جو حسین کے راستے پر چل رہا ہے، حسین جو سید الشہداء ہیں، وہ مجھے اور آپ کو بشارت دے رہے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ نہ ماضی میں کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس کرو، نہ مستقبل میں کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہونا چاہیے تمہارے دل کے اندر، کیونکہ تمہارے پاس ولایت الہی موجود ہے، کیونکہ تمہارے پاس خدا کے ولی کی محبت موجود ہے۔ یہ محبت جو خداوند عالم نے تمہیں عطا کی ہے، اس سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس کس بات کا تمہیں خوف ہے؟ کس بات کا حزن ہے؟ کیا چیز تم نے نہیں پائی ہے، اور کیا چیز کے چھن جانے کا تمہیں خوف ہے؟ یہ حقیقی معنوں میں ولایت الہی کی جو مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ خداوند عالم نے شہداء کی طرف سے مجھے اور آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اے شہیدوں کے راستے پر چلنے والو، تمہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ یہ راستہ کہ جس کو تم نے انتخاب کیا ہے، اس کے اندر نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ جو نعمت پروردگار نے تمہیں عطا کی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی ہے، اور اس سے بہتر اس کائنات کے اندر کوئی کمال موجود نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی بشارت مجھے اور آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ شہداء کا راستہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ
وہ چیز ہے کہ جو مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے. اب اس بات کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے شہید کے مقام کو بہت ہی بریفلی، جس کو میں نے اور آپ کو نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا عظیم مقام ہے، کیا عظیم رتبہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور اس شہید کے مقام سے وصل ہونے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو وصل کر لیتا ہے تو وہ کتنا بڑا کمال ہے. پس یہ جو میں اور آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرتے ہیں، ایک بار درود بھیج محمد. اور اس گریے کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ ایک یا دو روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ جو میرے آقا و مولا پہ میں اور آپ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت معلوم ہے یہ کیا ہے. قرآن کریم میں خداوند عالم یہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو لبیک کہو، استجابت کرو جب تمہیں کال کیا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے. اذا دعاکم لما یحییکم، کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ حیات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، زندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تمہارا کام یہ کہ تم اس پر لبیک کہو. یہ جو شب اول محرم کو میں اور آپ آ کر آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کو خدا کی توفیق کے مطابق برقرار کرتے ہیں، در حقیقت یہ وہ لبیک ہے کہ جو میرے اور آپ کے قلب کے اندر موجود ہے. ان لقلوب المؤمنین حرارۃ لن تبرد ابدا، ایک حرارت، ایک حیات اس زندگی کے اندر موجود ہے، غم حسین کی میرے اور آپ کے اندر موجود ہے کہ جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. بس یہ درکیت وہ سید الشہداء کے جو حی ہے، جو زندہ ہے، مجھے اور آپ کو کال کر رہا ہے، اور میں اور آپ اس کی آواز پر لبیک کر رہے ہیں. میں اور آپ اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو اس سے وصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس حسین پر گریہ افسوس کا گریہ نہیں ہے، نا امیدی کا گریہ نہیں ہے، بلکہ یہ امید کا گریہ ہے، کامیابی کا گریہ ہے، اعلان مقاومت ہے، اعلان استقامت ہے. یہ شرمساری کا گریہ نہیں ہے، یہ کمال کا گریہ ہے. یہ ان ہستیوں کا گریہ ہے جنہوں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. بس یہ کمال کا گریہ ہے، یہ ناکامی کا گریہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا گریہ ہے. یہ نا امیدی کا گریہ نہیں ہے، یہ امید کا گریہ ہے. کیونکہ مجھے اور آپ کو امید ہے کہ میں کمال تک وصل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو یہ امید ہے کہ میں حیات سے وصل ہونا چاہتا ہوں. بس یہ گریہ امید کا گریہ ہے، یہ گریہ مقاومت کا گریہ ہے. یہ گریہ مجھے اور آپ کو یہ توانائی دیتا ہے. اب پہلی محرم کے بعد، حسین پر آنسو بہانے کے بعد، حسین پر گریہ کرنے کے بعد میرے اور آپ کے دل کے اندر اب خوف نہیں آنا چاہیے، اب حزن نہیں آنا چاہیے. اب پوری کائنات بھی اگر میرے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے اور یہ اعلان کرے کہ یہ کام تم انجام دے رہے ہو، اس سے ہم خوش نہیں ہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی میرے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، کیونکہ میں حسین کے نام سے اپنے آپ کو وصل کر دیا. میں نے اس کے اوپر آنسو بہائے ہیں کہ جو وطر موتور تھا، تک و تنہا تھا، لیکن اس نے اپنے سامنے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا. بس اس گریے کے اندر میں نے کہا کہ آج کے بعد، پہلی محرم کے بعد، اگر میری ماں، بہن، بیٹی اپنا لباس جب پہنتی ہے تو اس بات پہ فخر محسوس کرے کہ میں حسین کی اطاعت کرنے والی ہوں، حسین کی فرما بردار اور سیرت زینب و سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ پہ چلنے والی عورت ہوں. دنیا اسے پسند کرے یا نہ کرے، اگر میں تک و تنہا بھی ہوتی ہوں تو مجھے اس بات پہ کوئی خوف نہیں ہے. میں اور آپ ایک مرد کی حیثیت سے جو کام انجام دے رہے ہوں، میں کسی بھی پوزیشن کے اندر موجود ہوں، دنیا آپ کی کتنی بھی مخالفت کر لے، ایک لمحے کے لیے بھی میرے اندر یہ خوف پیدا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر میں نے کام نہ کیا تو کیا ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. راستہ حسین کا راستہ انتخاب کیا ہے، پیام حسین کا پیام انتخاب کیا گیا ہے. اب اس کے بعد نہ خوف ہونا چاہیے، نہ حزن ہونا چاہیے. میرا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت بہت جالب روایت ہے، کامل الزیارت کی روایت ہے. ایک بار آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے. ایک بار درود بھیجیں محمد علیہ. مولا نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حسین سے کہا کہ بیٹا تم ماقبل سے اسوہ ہو،
رہنما ہو, لیڈر ہو, رول ماڈل ہو. امام حسین نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا مالی حالی, کس وجہ سے آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ مجھے وہ معلوم ہے کہ جو شاید کسی اور کو نہیں معلوم. میں وہ اس چیز کا علم رکھتا ہوں, باب مدینۃ العلم ہوں, میں ان چیزوں کا علم رکھتا ہوں جس سے کسی پہ علم نہیں ہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے سامنے ان حقائق کو جو کربلا میں پیش آنے والے تھے بیان کرنا شروع کیا. ایک جملہ کی جو میرے مولانا نے کہا, یہ کہا یا بنیہ اسمع و ابصر, یہ بات اچھی طرح سن لو اور جان لو. ان یاتیک فوالذی نفسی بیدہ, خدا کی قسم کھا کے کہا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان کی لگام ہے, اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, لیسفکن بنو امیہ دمک, بنو امیہ تمہارا خون بہائیں گے, ثم لا یہ تمہیں شہید کریں گے. لیکن اس کے بعد امام نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے, کہا ثم یزیلونک عن دین لا یزیلونک عن دینک ولا ینسونک ذکر ربک, نہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا پائیں گے اور نہ تمہارے پروردگار کی یاد تمہارے قلب سے جدا کر پائیں گے. امام علیہ السلام نے کہا شہید کر دیں گے, تمہارا بدن پامال ہو جائے گا, تمہارا خون کربلا کی زمین پہ بہے گا, لیکن میں ایک بات کی خوشخبری دے رہا ہوں, نہ تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے جائے گا, نہ ذکر رب تمہارے قلب سے جانے والا ہے. جواب میں فرزند علی علیہ السلام کا جملہ سنیں. میرا مولا یہ فرماتا ہے, فقال الحسین والذی نفسی بیدی, میری جان جس کے ہاتھ میں, میرے پروردگار کی قسم, حسبی, اگر ایسا ہے کافی حسین کے لیے, حسین کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اگر حسین علیہ السلام کا دین باقی ہے, حسین کے پاس ذکر پروردگار موجود ہے, جان جاتی ہے چلی جائے, جان کو قربان کرنا پڑے خدا کی راہ میں, تو یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں جو چیز نصیب ہونے والی ہے وہ خداوند عالم کی رضا اور پروردگار کی طرف سے رہنمائی ہے کہ جو نصیب ہونے والی ہے. اب حسین کے چلنے والے پر جو راستہ چلنے کا انتخاب کرتا ہے جو شخص, جو کہتا ہے کہ میں حسین کا شیعہ ہوں, حسین کا فالوور ہوں, وہ جملہ آپ کو یاد ہے کہ علی اکبر علیہ السلام نے جملہ کہا تھا کہ جب امام حسین ایک کاروان جب جا رہا تھا, ایک موقع پر اس دوران امام کی آنکھ لگتی ہے, خواب میں ایک واقعہ دیکھتے ہیں, کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے امام بلند ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جوان علی اکبر نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا یہ کیا خبر دے رہے ہیں آپ, یہ کیوں آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ تو کہا میں نے ایک خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ یہ کاروان جو ہے وہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کرتی جا رہی ہے. بیٹے نے یہ سوال کیا بابا سے, علی کا پوتا زبان علی سے, فرزند علی سے گفتگو کر رہا ہے, کہہ رہا ہے السنا علی الحق, بابا ہم حق پہ نہیں ہیں. کون پوچھ رہا ہے؟ اس علی کا پوتا پوچھ رہا ہے کہ الحق ما علی و علی ما الحق یدور ما دار علی, حق عین علی ہے, علی عین حق ہے. یہ دو حقیقتوں کے نام نہیں ہیں, ایک حقیقت کے دو صورت ہے, دو نام ہے, جو دو ٹائٹلز ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. کہا کہ بابا حق پہ نہیں ہے. فرزند علی نے جواب دیا کہ بیٹا حق پر موجود ہے. کہا بابا اگر حق پر موجود ہے تو اس کے بعد پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر چلے جائیں یا موت ہمارا پیچھا کرے, اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اصل یہ ہے زندگی کے اندر کہ میں نے اور آپ نے حق کو کتنا فالو کیا, میں نے اور آپ نے حق کی کتنی اطاعت کی, میں نے اور آپ نے اس مادی دنیا کے اندر ان کمالات کو کتنا حاصل کرنے کی کوشش کی جس کے لیے مجھے اور آپ کو پروردگار نے خلق کیا. بس یہ جو گریہ میں اور آپ امام حسین علیہ السلام پر انجام دے رہے ہیں, در حقیقت یہ طلب حیات کی بھیک ہے کہ جو میں خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر مانگ رہا ہوں. میں خداوند عالم سے سوال کر رہا ہوں کہ اے پروردگار میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں. فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, یہ فوز عظیم ہے کہ جس کی تلاش کے اندر میں ہوں, اس کو میں تلاش کرنا چاہتا ہوں. آج کی اس مادی دنیا کو جو مجھے اور آپ کے سامنے تفسیر پیش کرتی ہے حیات کی, زندگی کی, جن کو خود کو نہیں معلوم کہ حیات کیا ہے, کہ جو دنیا کے اندر موت کو بانٹتے پھر رہے ہیں, ان سے میں اور آپ سیکھیں کہ حیات کیا ہے, کہ آئے اور آقا و مولا حسین کے در پر وہ مجھے اور آپ کو سکھائیں کہ حیات کسے کہا جاتا ہے اور حیات کی حقیقت کیا ہے. لہٰذا یہی آپ جب اس گریے کے فضائل سننا شروع کرتے ہیں, میں ایک یا دو روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. انسان بعض اوقات حیرت کا شکار ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت کیوں,
اتنا زیادہ مقام کیوں؟ اس کے پیچھے ارزش کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر میں اور آپ اس حقیقت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیں، میں اور آپ ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں اس ہستی کے ساتھ جسے حسین کہا جاتا ہے، اس کے بعد فنا نہیں ہے، اس کے بعد نابودی نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد کمال اور پرفیکشن کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، پھر نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہ شہید کا پیغام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ بس یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ میں اور آپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام سے، کہ جس کی وجہ سے آپ اس روایت کو پڑھیں کہ جو ریان ابن شبیب کو آقا اور مولا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمائی، پہلی محرم کو جب ریان امام کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، ایک جملہ بہت طولانی روایت ہے، اس کا ایک جملہ میرے مولا کا کیا ہے؟ میرا مولا کہتا ہے کہ یبن الشبیب ان کنت باقیا فابق للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ریان، اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہستی، کوئی شے اس قابل ہے کہ انسان گریہ کرے، اس کے اوپر آنسو بہائے، اس کے ایموشن اس کے بارے میں ظاہر ہو، حسین کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز اس سے ارزش مند نہیں ہے کہ اس پر آنسو بہائے جائے، اس پر گریہ کیا جائے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ یہ قطرے جو آپ کے اور میری آنکھوں سے بہ رہے ہیں، یہ اعلان کر رہا ہے کہ کس کی محبت آپ کے قلب کے اندر موجود ہے۔ یفرح لفرحنا ویحزن لحزننا، یہ کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے انسانی زندگی کا۔ اگر انسان کامل کے ساتھ میرے حزن اور کمال اور فرح اور پلیجر جو ہے وہ وصل ہو جائے، میں اس بات میں خوش ہونا شروع ہو جاؤں کہ جس پہ اہل بیت علیہ السلام راضی ہے، میں اس پہ ناراضی ہونا شروع ہو جاؤں جس پہ اہل بیت علیہ السلام ناراضی ہیں، تو یہ سائن ہے حیات کی، یہ زندگی کی علامتیں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، میری خوشی اہل بیت کی خوشی کے ساتھ وصل نہ ہو، اور میری ناراضگی اور نارضایتی اہل بیت علیہ السلام کی نارضائی کے ساتھ وصل نہ ہو، تو یہ موت اور مردگی کی علامت ہے جو میرے اندر موجود ہے۔ یہ سائن ہے کہ میں مردہ ہوں، میں حی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کس چیز، کون سی چیز حقیقت رکھتی ہے اور کون سی چیز ایلوژن ہے، میں ایک سراب کے اندر زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اگر میں واقعی مانوں، میں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے اپنے آپ کو وصل کر لوں، تو اس ذکر کے اندر یہ توانائی موجود ہے کہ جو فقط میں اور آپ نہیں، اس کائنات کی ہر شے حسین پر گریہ کرتی ہے۔ روایات کے اندر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے کہ جو میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سامنے پڑھی۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ گھر کے اندر وارد ہوتے ہیں، دیکھا فاطمہ کی گود میں حسین علیہ السلام موجود ہے، کہا حسین کو میری آگوش میں دو۔ نواسے کو اپنے آگوش میں دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کیا۔ بی بی نے پوچھا کہ بابا کس بات پہ گریہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طولانی حدیث وہاں پر در حقیقت مجلس پڑھی، مصائب پڑھے امام حسین علیہ السلام کے۔ اس کے بعد خدا کے حبیب نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ یہ حسین کی جو موت ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے، اس کا افیکٹ کتنا زیادہ ہے، فقط اس مادی دنیا کے اندر نہیں، اس مادی دنیا کے اندر اور میٹا فزیکل ورلڈ کے اندر جو ہے اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنتا قتل قبل احد کانت تبکی السماوات والارض، حسین سے پہلے کوئی ایسا شخص اس کائنات میں شہید نہیں ہوا، انتقال نہیں ہوا اس کا، کہ جس کے اوپر زمین و آسمان، فزیکل ورلڈ اور میٹا فزیکل ورلڈ نے جو اس کے اوپر گریہ کیا ہو، والملائکہ، آسمانوں کے فرشتوں نے جو ان پر گریہ کیا، والوحش، مادی دنیا اور زمینی دنیا کے اندر جو حیوانات ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا، والحیتان فی البحار والجبال، اور اس سمندر کے اندر اور اس زمین اور پہاڑوں کے اوپر جتنی بھی حیات موجود ہے اس سب نے حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا۔ یہاں تک کہ روایت آگے بڑھ کے یہ کہتی ہے کہ اگر انہیں اجازت دی جاتی تو حسین کی شہادت کے بعد کوئی ذی حیات اس کائنات کے اندر موجود نہ رہتا، بلکہ حسین کی شہادت کی خبر سن کے سب جو ہے فنا و نابود ہو جاتے۔
بعض روایتوں کے اندر جو کامل الزیارت کی مستند ترین روایتوں ہمارے پاس موجود ہے، عجیب و غریب روایت ہے. بس میں اور آپ اس گریہ کر کے در حقیقت اپنے آپ کو سنکونائز کر رہے ہیں اس کائنات کے اندر، ان حقائق کے اندر کہ جو میرے اور آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں. فقط ایسا نہیں ہے کہ یہ 1400 سال پہلے یہ حقائق پیش آئے تھے. علامہ طاطائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ جو ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ روز عاشور تھا، قبرستان شیخان کے اندر موجود تھے اپنے استاد کی قبر کے پاس. اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں، شاگرد نے دیکھا کہ استاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. استاد سے پوچھا کہ آپ کی کیفیت کیوں اس کا تبدیل ہو رہی ہے؟ کہا آج کا دن کون سا دن ہے؟ کہا عاشور کا دن ہے. کہا تجھے معلوم ہے کہ اس وقت کائنات کے اندر کیا خبر موجود ہے؟ تو کہا کہ میرے لیے تو یہ دنیا عادی دنیا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوئی. یہ دیواریں، یہ زمین، سب کچھ ویسا ہی ہے، جو کل تھا وہی آج ہے، میری تو کوئی فرق نہیں آیا. علامہ طاطائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر کے پاس سے ایک پتھر جو زمین پر موجود تھا اس کو اٹھایا، تازہ خون وہاں سے جاری ہوا چند لمحوں کی، اور آقا نے جو ہے دوبارہ سے اس پتھر کو زمین پر رکھا. یہ زمین و آسمان کا گریہ حسین علیہ السلام پر 1400 سال پہلے نہیں ہوا. یہ عدل قرآن ہے. ہر سال حسین اس زمین پر نازل ہوتا ہے. ہر سال یہ حقیقت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے. ہر سال یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ کون حسین کے خیمے کے اندر موجود ہے اور کون دشمن حسین کے خیمے کے اندر موجود ہے. کون حق کے راستے کو انتخاب کرتا ہے اور کون حق کے راستے کا انکار کرتا ہے. کون شاید اپنی تلوار اور گھوڑا دینے کو تیار ہے لیکن اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہے. کون ہے کہ جو اس قربانی دینے کو تیار ہے اور نہ فقط قربانی دینے کو تیار ہے بلکہ آمادہ ہے کہ اپنا تن، من، دھن حسین، مکتب حسین، نام حسین اور روش حسین علیہ السلام پہ قربان کر دے. یہ جو شہید ہے اس کا پیغام فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکتب اور ایک ڈاکٹرین ہے، ایک راستہ ہے، ایک پیام ہے اور ایک خبر ہے کہ جو مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے، انتخاب ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون اس راستے کو انتخاب کرتا ہے، کون حسین کی آواز پر لبیک کہتا ہے، کون حسین کے راستے کو انتخاب کرتا ہے اور اپنے آپ سے خوف و حزن کو نکال دیتا ہے. پھر اس کی زندگی کے اندر کمال اور پرفیکشن اور بشارت کے علاوہ کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. آج پہلی محرم کی رات ہے. میں نے آپ سے کہا کہ حسین نے زندگی کا دسترخوان بچھایا ہے. ایک دعوت عام دی جا رہی ہے، مادبۃ الحسین آمادہ ہے. یہاں آتے بھی میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں دعوت نامہ دیا جاتا ہے، دسترخوان بلایا جاتا ہے، ان کی نوکری کو قبول کیا جاتا ہے، میزبان خود بلاتا ہے کہ دسترخوان آمادہ ہے، آؤ اس دسترخوان سے استفادہ حاصل کرو. لیکن مجھ جیسے لوگ کہ جن کے ہاتھ خالی ہیں، جن کا سال شہد طاعت حسین میں گزرا نہیں ہے، وہ کیسے جائے اس دسترخوان کے اوپر، کیسے اپنی زبان سے حسین کا نام لے، کیا کرے حسین کی بارگاہ میں کہ حسین ہمیں قبول کر لے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہور نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا نا، تو میرے مولا نے ایک خاص وجہ سے یہ جملہ کہا تھا، ثقلت کا امک، ہو تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. ہور نے جب حسین کی ماں کے بارے میں سوچا تو ہور نے سوچا کہ اگر اس عرب کے اندر کوئی بھی مجھے یہ بات کہتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، فاطمہ کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے. شہید قاسم سلیمانی یہ جملہ کہتے تھے کہ جب
تمام راستے ہم پر بند ہو جاتے تھے، کوئی دروازہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا تھا. خدا ہم لوگ یا زہرا کا کلمہ جاری کرتے تھے، بند دروازے ہم پر کھل جاتے تھے. میں کہوں گا مولا آپ کا دست خیر بچھا ہوا ہے، شاید مجھ پر ابھی دروازہ بند ہے. آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا نام لے کر آج پہلی محرم کی رات کو آپ کی بارگاہ میں یہ خواہش لے کر آیا ہوں کہ اب 10 دنوں کے اندر ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ آپ کا نام لے سکے، آپ پر گریہ کر سکے، آپ کا ماتم کر سکے، ہمارے بچے آپ کے بچوں پر رو سکے، ہماری بہنیں آپ کی بیٹیوں اور ماؤں پر رو سکے، ہمارے بچے آپ کے بچوں پر رو سکے، ہم آپ پر گریہ کر سکے. مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ. آئیے فقط چند جملے ماں بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مسائل کے آپ کے سامنے پیش کروں. بیوی کا واسطہ لے کے حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شاید ہمارے لیے دروازے کھل جائیں اور ہم حسین کا نام لے سکیں ان چند دنوں کے اندر. راوی یہ کہتا ہے رسول کی انتقال کے بعد میری بیوی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الیام سر لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ٹوٹی. ارے فاطمہ الزہرا جو بذات رسول تھی وہ یہ شکوہ کر رہی ہے بابا کی خدمت میں. ارے بابا آپ کے بعد وہ مصائب ٹوٹے جو اگر روشن دلوں میں مرتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے. لیکن میں کہوں گا بیوی آپ بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی. ارے ہمارا سلام علی کی مظلومیت پر جس کی مشکل خوشحالی سے جدا ہو گئی. راوی کہتا ہے میرا مولا مسجد سے پلٹ کے واپس آ رہا تھا، کسی نے خبر دی علی فاطمہ الزہرا کی خبر لو، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہنچنے سے پہلے فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. راوی کہتا ہے میرا مولا بھاگتے ہوئے گھر کی جانب بڑھا، گھر کے اندر داخل ہوا، فاطمہ کے بستر پر دیکھا، ایسا لگا فاطمہ اس دنیا میں نہیں. ایک بار آواز دی اے بنت رسول، جواب نہیں آیا. کہا فاطمہ الزہرا، کہا جواب نہیں آیا. کہا آخر میں میرے مولا نے کہا فاطمہ نام علی آیا ہے تمہاری بارگاہ میں. فاطمہ نے آنکھیں کھولی. راوی کہتا ہے فوقت وبکا، ارے دونوں نے گریہ شروع کیا اور فاطمہ نے اس دار فانی سے رخصت کر لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.